بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسیر علوم الحدیث کا سبق ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں الحدیث الصحیح لغیرہ کی تعریف آئی تھی۔ تعریف کی شرح کرنا باقی تھا۔ تعریف کو چوکھٹے میں متن میں لکھا ہے، جو تیسیر مصطلح الحدیث کی عبارت ہے شیخ طحان کی، لیکن اس میں کچھ الفاظ انہوں نے بدل دیے ہیں۔ بتصرف فی آخرہ، آخر میں کچھ الفاظ بدل دیے ہیں۔ تعریف الصحیح لغیرہ یہ عبارت ہے تیسیر مصطلح الحدیث کی، هو الحسن لذاته اذا روی من طریق آخر مثله او اقوى منه وسمي صحیحا لغیرہ لأن الصحة لم تأتی من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غیرہ الیہ۔ یہ پوری تعریف تیسیر مصطلح الحدیث شیخ طحان کی ہے۔ کچھ الفاظ میں رد و بدل کیا ہے مصنف کتاب میں، پھر ہم اس عبارت کے الفاظ کی شرح کر رہے ہیں۔ شرح التعریف، تعریف کی شرح۔ حدیث صحیح لغیرہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ حدیث صحیح میں جو 5 باتیں پائی جاتی ہیں اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں، غیر کی وجہ سے اس میں 5 باتوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو 5 باتوں میں اذا خف الضبط، جب ضبط میں کمی ہو، بقیہ 4 باتیں مکمل ہو، تو اس حدیث کا نام ہے حسن لذاتہ۔ اور ضبط کی جب کمی کو دور کر دیا جائے تو 5 باتیں مکمل ہو جائیں گی۔ تو جہاں سے کمی دور ہوگی اس کا لحاظ کر کے اس حدیث کا نام ہو جائے گا حدیث صحیح لغیرہ، غیر کی وجہ سے ضبط میں کمی پوری ہوئی، تو اب اس کا نام اسی طرح رکھا جائے تاکہ جو ہے یہ پتہ چلے کہ اس کا نام صحیح کیوں ہے۔ تو نام میں کوئی وجہ ہوتی ہے، اسی وجہ کی وجہ سے، اسی وجہ کا لحاظ رکھتے ہوئے نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے سہارنپور نام رکھ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک بادشاہ تھا، شاہ ہارون نام تھا، تو شاہ ہارون پور، تو اصل میں کیا ہے وہ؟ شاہ ہارون پور۔ تو شاہ کی شین نکالتے نکالتے نقطہ اڑا دیا، شاہ ہارون پور ہو گیا۔ پھر شاہ کہنے کی وجہ سہارن پور ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو نام رکھا جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور بگڑ جاتا ہے تو بھی اشارہ ملتا ہے۔ جیسے دیوبند کے پاس ایک گاؤں ہے جہاں پہ جو ہے مشاعرے بہت ہوتے ہیں، اس کا نام ہے کھیتولی، مظفر نگر ضلع میں آتا ہے کھیتولی، تو کھیتولی ہے اس کا نام، لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ اصل میں ہے خطۂ ولی۔
بزرگان دین بہت پیدا ہوئے، مظفر نگر تھانہ بھون میں حضرت تھانوی پیدا ہوئے، تو وہ علاقہ بزرگوں کا علاقہ ہے۔ اس وقت فارسی وغیرہ کا رواج بہت تھا، مسلمان بادشاہوں کا زمانہ تھا، تو سارے خطوط سرکاری فارسی میں لکھے جاتے تھے، سرکاری زبان فارسی تھی، تو حکومت کا اثر پڑتا ہے، تو اس لیے گاؤں وغیرہ کا نام بھی فارسی میں رکھتے تھے۔ خطۂ ولی، تو وہ خطہ خا نکالتے نکالتے کھا کر دیا، خا کو کھا گئے، خطہ ایک وجہ خطولی کر دیا، واو کو ہا میں ملا کر کے بغیر مصیغہ کے قاعدے کے خطۂ ولی کو خطولی کر دیا۔ تو ان سب سے اشارہ ملتا ہے کہ جو اپنی کتابوں میں اصطلاحی اسما ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی مسمى اور اس کے نام، اسم اور مسمى دونوں میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہے۔ تو مسمى کیا ہے؟ حدیث صحیح لغیرہ کی جو تعریف ہے، اور حدیث صحیح لغیرہ جو نام ہے، اسم اور مسمى دونوں میں اس طرح مناسبت ہے۔ غیر، وہ غیر کیا ہے؟ دوسری سند آئی جس نے اس سند میں ضبط کی کمی کو ختم کر دیا، پوری کر دیا، تو وہی غیر ہے، غیر جو اس سند کے علاوہ ہے، اسی لیے اس کا نام ہے الحدیث الصحیح لغیرہ۔ اب یہ شرح اپنے انداز سے، علمی انداز سے کر رہے ہیں، 2-3 مثال آ گئی ناموں کی تاکہ سمجھنا سبق کا ایزی ہو جائے، آسان ہو جائے۔ شرح التعریف، تعریف کی شرح۔ هو الحسن لذاته تقدم تعریفہ، تعریف کے شروع میں کہا ہے کہ حدیث صحیح وہ حسن لذاتہ ہی ہوتی ہے، تو حسن لذاتہ کی تعریف کرے تقدم تعریفہ، اس کی تعریف اس سے پہلے والے سبق میں گزری ہے۔ الحدیث الحسن میں الحدیث الحسن لذاتہ کی تعریف کیا ہے۔ یہ حسن لذاتہ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحیح کی 5 باتیں پائی جائیں، ضبط میں تھوڑی کمی ہو۔ خف الضبط ابن حجر عسقلانی کی عبارت ہے شرح نخبۃ الفکر میں۔ تو هو الحسن لذاتہ تقدم تعریفہ، هو الحسن لذاتہ، وہ حسن لذاتہ ہی ہے جس کی تعریف گزر چکی، گزری ہوئی تعریف کا اعادہ کر دیا ہم نے۔ اذا روی من طریق آخر مثلہ، طریق موصوف اور من حرف جر ہے، تو آخر اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل پہ زیر آتا نہیں، تو طریق آخری کے بجائے آخرہ پڑھیں گے۔ اور مثلہ بھی طریق ان کی صفت ثانیہ ہے، تو مثلہ، اذا روی من طریق آخر مثلہ، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ ای روی باسناد آخر، یعنی دوسری سند سے مروی ہو۔ اسناد اور سند شروع کے سبق میں بتایا تھا کہ دونوں ایک ہے، مترادف ہے۔ یماثلہ فی القوت، جو قوت میں اس کے مماثل ہو، برابر ہو۔ مثل ہی کہا، یہاں لفظ بدل دیا، یماثلہ، یشبہہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نے شاید بتایا تھا یضارعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یشابہہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لفظ کوئی بھی ہو معنی ایک ہی ہوتا ہے، لفظ کوئی ہو معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ سے جو عبارت سے جو معنی نکلا، تو اسی معنی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مفہوم بھی کہہ سکتے ہیں، اسی معنی کو مراد بھی کہہ سکتے ہیں، اسی معنی کو مطلب بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس لفظ کے ذریعے اسی کو طلب کیا گیا تو مطلب ہے، تو شے ایک ہے لیکن کہنے کے لیے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، مختلف ہیں۔ او اقوی منہ، یا اس سند سے قوی ہو، زیادہ قوی ہو، اسٹرانگر دین دیٹ، اس سے زیادہ قوی ہو، اسٹرانگر، اس میں تفضیل ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کمپریٹو ڈگری، اس میں تفضیل کہتے ہیں عربی میں۔ اقوی منہ، یا اس سے زیادہ قوی ہو، یہ صحیح لذاتہ، یعنی صحیح لذاتہ ہو۔ اقوی منہ، ایک حدیث آئی اور اس کی سند آئی،
تو سند میں راوی میں خف ضبط کی بات ہے، ضبط کم ہے، تو ظاہر سی بات اب اس حدیث کا نام ہو گیا کیا؟ حسن لذاتی ہو گیا۔ لیکن ایک حدیث آ رہی ہے، وہی حدیث ہے معنی مطلب کے اعتبار سے، اور اس کی سند ہے، اس سند میں سب راوی میں 5 شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ صحیح لذاتی ہی ہے۔ اب یہی صحیح لذاتی ہی کی سند کو اس سند سے ملایا تو یہ سند اقوا من ہو، یعنی گویا کہ حدیث کیا ہو؟ صحیح لذاتی ہی ہو، تو اس کی سند ہم نے اس سے ملایا تو اب وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ حدیث اپنی سند کو لے کر کے صحیح لغیری بن جائے گی۔ اسی کو کہا اقوا من ہو، یعنی وہ سند اس سے قوی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جس حدیث کے ساتھ یہ سند آئی ہے وہ حدیث کیا کہلائے گی؟ صحیح لذاتی، اسی کو کہا ہے صحیح لذاتی ہی، یعنی صحیح لذاتی ہی ہو وہ حدیث اپنی سند کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جب دوسرے سے ملائیں گے تو اس پہلی والی حدیث کیا بن جائے گی؟ صحیح لغیری بن جائے گی۔ وَسُمِّيَ صَحِيحًا لِغَيْرِهِ، متن کی عبارت کو لے کر کے تھوڑی تھوڑی تشریح کر رہے ہیں، وہ ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، اس لیے اپنے کو کچھ نیا نہیں معلوم ہوگا، لیکن یہ عربی میں چونکہ کہہ رہے ہیں اس عبارت سے نکالنا کہ ہم نے جو سمجھا ہے کیا وہی ہے۔ ای الحدیث بمجموع الطریقین، سمیہ کا جو نائب فاعل ہے ہوا، تو اس نائب فاعل ہوا کو واضح کر دیا، یعنی مرجع کو واضح کر دیا، سمیہ اس کا نام رکھا جائے گا، کس کا؟ الحدیث بمجموع الطریقین، اس حدیث کا نام رکھا جائے گا دونوں سندوں کے مجموعے کی مدد سے، با استعانت کے لیے، با 8 معنی کے لیے آتی ہے، اس میں سے ایک معنی کیا ہے؟ استعانت کا معنی ہے۔ تو دونوں سندوں کے مجموعے کی مدد سے سمی الحدیث، اس حدیث کا نام رکھا جائے گا صحیحا لغیرہ۔ تو عبارت کا مطلب سمجھنے کا یہی ہے کہ جو اس میں نائب فاعل ہو وہ سمجھ جائیں ہم، اور اس کے بعد جو مفعول بھی ہو وہ سمجھ جائیں، تب پھر عبارت سے مطلب نکالیں گے۔ اسی لیے انہوں نے وہی نائب فاعل ہی سمجھا رہے ہیں آپ۔ اب نائب فاعل کہہ دیا، اگر کیا پرانی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، نحو والی کہہ رہے ہیں، وہی نائب فاعل ہی کے لیے اتنا عبارت بڑھایا، ورنہ یہی تو سمجھ گئے۔ لِأَنَّ الصِّحَّةَ لَمْ تَأْتِ مِنْ ذَاتِ السَّنَدِ، اس لیے کہ صحت نہیں آئی ہے، لم تأتی، لم کی وجہ سے یا گر گئی ہے، نہیں آئی ہے، ما اتا، ما اتت اور لم تاتی دونوں ایک ہی معنی میں ہے، لم کی وجہ سے تھوڑا سا نفی میں تاکید ہے، لم تأتی من ذات السند، اس لیے کہ صحت ذات سند سے نہیں آئی ہے، حدیث ہے اور سند ہے، تو سند میں تو خفت ضبط کی صفت ہے، تو اس لیے وہ تو حسن لذاتی ہی ہے، صحت نہیں آئی ہے ذات سند سے، اس سند سے دوسری سند لائیں گے تب غیر سے اس میں آئی تو غیر نام رکھا ہی جائے گا۔ لِأَنَّ السَّنَدَ، یہ دلیل بیان کر رہے ہیں کہ صحیح لغیری نام کیوں رکھا، یہ دلیل ہے، لِأَنَّ سے دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، سُمِّيَ صَحِيحًا لِغَيْرِهِ، اور اس کی یہ دلیل ہے۔ أي لأن الحكم عليه من حيث الصحة لم تأتي باعتبار سند واحد، اس لیے کہ اس کا حکم لگانا صحت کی حیثیت سے صحیح لغیرہ ہی، تو ہم نے مسئلہ کہا، یعنی فقہ کے اعتبار سے کہا، سمجھنے کے لیے کہا، یہ مسئلہ ہے، اس کی دلیل ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر حدیث کوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد بولا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو یہ حدیث پر حکم لگانا اصطلاح ہے اصول حدیث میں، اصول حدیث کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث پر کیا حکم لگائیں گے آپ، کیا حکم ہے اس کا، یعنی اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے، متصل کہیں گے، مسند کہیں گے، یہ سب جو بولا جاتا ہے اس کا کیا نام کا ہے؟ حکم لگانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ، اس لیے کہ اس پر حکم لگانا صحت کی حیثیت سے، یعنی اس حدیث کو حدیث صحیح لغیرہ کہنا، لم تأتی باعتبار سند واحد، نہیں آیا ہے ایک سند کے اعتبار سے، اس سند کے اعتبار سے تو اس کا نام حسن ذاتی ہی تھا، اب اس کے بعد دوسرا نام جو رکھا گیا صحیح لغیرہ، وہ اسی سند کی وجہ سے نہیں، بغل والے کی وجہ سے، سند واحد نہیں، سند آخر، سندین، دو سند کی وجہ سے اس کو ملایا، اس کو ملایا، اس کو قوت پہنچا دیا، اس کا نام ہو جائے گا صحیح لغیرہ۔ وَإِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ انضمام سند آخر، اور یہ آیا ہے، یعنی صحت کا حکم آیا ہے
جاءت الصحت، صحت آئی ہے، یعنی اس پر حکم لگانا آیا ہے، من انضمام سند آخر، دوسری سند کے ملانے سے، انضمام غیرہ سند آخر، غیرہ اس کے علاوہ، مثلہ جو اسے کی مثل ہے، او اقوی منہ الیہ یا اسے قوی تر ہے، الیہ اسی سند میں اس کے ملانے سے، اس کی عبارت کو بھی کیا ہے، غیرہ مثلہ او اقوی منہ، غیرہ مثلہ او اقوی منہ، وہ بھی یہاں پر ملا دیا تاکہ انہی کی عبارت آ جائے، ورنہ بول رہے ہیں اپنی عبارت، لیکن وہاں سے نقل کیا کہ ہم وہیں سے لا کر کے بول رہے ہیں، تاکہ جو ہے اپنی بات زیادہ نہ ہو۔ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تقوی کی بات ہے، یہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، دوسرے سے نقل کر کے کہا جائے زیادہ باتیں، اپنی باتیں زیادہ نہ کہی جائیں، استاذ کی باتیں زیادہ کہی جائیں، اور اپنی بات اس میں جو ملا ہے وہ بتا دیا جائے، باقی بتا دیا جائے میں ہمارے استاذ کی ہے، جو کچھ سیکھا ہم نے وہ کیا ہے، ہمارے استاذ کا ہے، اس سے علم میں برکت آتی ہے، نہ یہ کہ سب اپنی طرف منسوخ کیا جائے، کبھی استاد کا نام نہ لیا جائے۔ کلاس میں آج کل کا ماحول یہ ہو گیا ہے، جن استاذوں سے پڑھا ان کا نام نہیں کوئی لیتا، پتہ نہیں چلتا کہ پڑھا، سب اپنی تحقیق لا رہے ہیں، حالانکہ سب کا سب کیا رہتا ہے، استاذ کا پڑھا ہوا رہتا ہے۔ اور جو ہے آپ نے نام سنا ہوگا تفسیر مظہری کا، تفسیر مظہری کا نام سنا ہوگا، تفسیر مظہری کے نام سے پتہ نہیں چلتا کس نے لکھا کس نے نہیں لکھا، اس کو لکھا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو مالا بدہ منہ کے مصنف ہے، چھوٹی سی کتاب عربی اردو میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے مصنف نے لکھا ہے کیا، تفسیر مظہری کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اس کا نام نہیں رکھا کہ تفسیر سنائی، قاضی ثناء اللہ ان کا نام ہے ثناء اللہ، تو تفسیر سنائی رکھ دیتے، ثناء اللہ سنائی جو بھی رکھ دیتے نام، لیکن انہوں نے رکھا تفسیر مظہری کیونکہ ان کے استاذ کا نام تھا مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، تو اپنے استاذ ہی کی طرف منسوب کر کے، یعنی سارا علم گویا کہ میرے استاذ کا ہے، تو اپنے استاذ کی حقیقت میں ضم ہو گئے، ضم ہو کر سارے علم کو انہی کی طرف منسوب کیا۔ تفسیر مظہری بہت معتبر تفسیر ہے، اس طریقے سے اپنے علم کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا جن سے لیا ہے، یہ علم میں برکت کی نشانی ہے۔ مفتی تقی صاحب متظل العالی یہی لکھتے ہیں کہ علم کا شکریہ کیا ہے، اس کو اپنے استاذ کی طرف جن سے لیا ہے ان کی طرف منسوب کیا جائے۔ یہ غیر ہی مثلہ و اقوی منہ الیہ، یہ اتنا موٹا لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ میں لکھ رہا ہوں من سند آخر، یا کہ وضاحت کر رہے ہیں نا، انضمام تو ادھر ہے، لیکن یہ غیر ہی الیہ، یہ غیر ہی مثلہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اور اس کو جو تھوڑا ڈارک میں لکھ دیا ہے، او اقوی منہ الیہ، او اقوی منہ مثلہ و اقوی منہ یہاں سے لیا ہے، وہ یہاں موٹا لکھ دیا ہے تاکہ ان کی عبارت واضح ہو جائے۔ یہ سب تقوی کی بات ہے، اور اسی لیے ایسی کتابیں معتبر ہوتی ہیں، چلتی ہیں، کیونکہ اس میں تقوی طہارت کا اعتبار ہے۔ اس لیے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھی جائیں جو تقوی طہارت میں اعلیٰ درجے کے ہوں، کیونکہ مصنف اپنے تقوی طہارت کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے اپنی تصنیف میں، اس لیے ضال اور مضل لوگوں کی کتابیں نہ پڑھی جائیں، کیونکہ مصنف اپنے ضلالت اور اپنے اضلال کے ساتھ وہاں موجود ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دھیرے دھیرے تاریکی اور دھیرے دھیرے کیا ہے اس میں ظلمت آتی ہے، پڑھنے والے کا دل تاریک ہوتا ہے، اس لیے مصنف کو دیکھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد سبق کا بھی 2 منٹ باقی ہے، یہ نیا سبق شروع ہو رہا ہے، الحدیث الضعیف، حدیث ضعیف، یہ چوکھٹے میں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحدیث الضعیف تعریفہ هو ما لم يجمع صفات القبول بفقد شرط من شروطه۔ حدیث ضعیف کی تعریف، ہوا وہ ایسی حدیث ہے جو نہ شامل ہو، نہ جمع کرے قبولیت کی صفات کو، قبول کرنے والی صفات کو، بفقد شرط من شروطه، اس کی قبولیت کی شرطوں میں سے کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، نہ پائے جانے کی وجہ سے، یہ حدیث ضعیف کی تعریف ہے، اس کو عربی میں رٹ لینا چاہیے۔ هو ما لم يجمع صفات القبول، قبول قاف پر
زبر ہے۔ دیوبند میں میں عبارت پڑھ رہا تھا، تو استاد تھے، اتفاق سے ہمارے بستی ہی کے استاد تھے، تو انہوں نے پڑھا عبارت، میں نے پڑھا قبول، تو انہوں نے کہا قبول پڑھو، تو میں نے کہا بقبول حسن، قرآن میں ہے قاف پہ زبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اردو میں تو قبول ہے، عربی میں قبول ہوگا۔ میں نے کہا آپ کی بات قبول ہے یعنی اردو میں بھی میں نے بولا، لیکن اپنی بات پہ ڈٹا رہا، قبول ہے۔ مولانا شوکت علی بستوی دیوبند میں استاد ہیں عربی ادب کے، تکمیلی ادب کے گھنٹے میں میں عبارت پڑھ رہا تھا، تو یہ ایک چھوٹا سا مناظرہ ہو گیا، جو میں سمجھ پایا وہ سمجھ پایا، بقیہ شاید اور بچے کو سمجھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ قبول قاف پہ زبر ہے۔ یہ حدیث ضعیف کی تعریف ہو گئی، اور اپنے سبق کا سیشن کا ٹائم پورا ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔